إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، اللہ مالک نے اس ذکر والے قرآن کو دلائل کے ساتھ بیان کیا تو مشرکین مکہ نے تکبر اور دشمنی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الہ واحد کی دعوت دی تو اس کے جواب میں کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کو پکڑ لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے. اور قوم کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے مال و دولت پہ، عزت و شرف پہ بڑا ناز ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں دعوت حق دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت و شرف کے در پہ ہے. پھر وہ لوگوں کو جو ہے جذباتی بلیک میل کرتے ہیں. اور یہاں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تو کہنے لگے وانطلق الملأ منهم، کہ چلو، قوم کے سرداروں نے انہیں کہا انمشوا، چھوڑو انہیں، چلو، واصبروا، اور جمے رہو علی آلہتکم، اپنے الہوں پہ، ان کی بات نہ سنو، جو الہ واحد کی بات کرتے ہیں ان کی بات نہ سنو. وامشوا انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، یہ پتہ نہیں کس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی ایسا تعجب کرتے ہیں کہ کس چیز کا ارادہ ہے ان کا. بھئی ارادہ یہ ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے اسے اپنا الہ سمجھو، لیکن وہ اسے جذباتی انداز میں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تمہارے الہ ہیں سارے، کیوں چھوڑو تم اسے، ان کی باتیں چھوڑو. پھر کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو پہلے کسی ملت میں اپنے آباء و اجداد میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں سنا. یا ملت الآخرہ سے مراد ان سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے قائل ہیں، تم ایک خدا کی کیسے بات کرتے ہو؟ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک صرف گھڑی ہوئی بات ہے. حالانکہ گھڑی ہوئی باتیں ان کی اپنی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہتے ہیں ہمارے درمیان یہ ذکر نازل ہوا ہے جی، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو دے دیا گیا ہے.
جبکہ اس قوم میں ہم اس لائق تھے. جس طرح مکے کے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان دو بستیوں کے اندر ہمارے علاوہ بھی کوئی شخص ہے جس پہ اللہ یہ نبوت نازل کرتے. تو یہاں بھی یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, کیا نازل کیا گیا یہ ذکر ہمارے درمیان؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری, وہ میری نصیحت سے ہی شک میں مبتلا ہے. بل لما یذوقوا عذاب, یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, ام عندهم, کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت ربک, تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جنہیں الہ سمجھ رہے ہو. العزیز جو غالب ہے, الوہاب جو دینے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, یہ ایک چیلنج ہے کہ جن کو تم الہ سمجھ رہے ہو, جن سے مرادیں مانگ رہے ہو, جن کے سامنے التجائیں کر رہے ہو, ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, کیا وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کے مالک ہیں, یا وما بینہما جو اس کے درمیان ہے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ, اگر ایسا ہے تو پھر وہ سیڑھی لگائیں. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ, آسمان کی طرف. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ, وہ آسمان کی طرف سیڑھی لگائیں, یعنی اوپر چڑھ کے دکھائیں. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ, یہ تو بہت چھوٹا سا گروہ ہے جو کسی بھی وقت اللہ رب العزت نے اچک سکتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح, اس سے پہلے قوم نوح نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وعاد, قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا. وفرعون ذو الاوتاد, میخوں والے فرعون نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا. وثمود وقوم لوط, قوم سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا. قوم لوط نے جھٹلایا. واصحاب الایکہ, اصحاب الایکہ نے جھٹلایا. اولئک الاحزاب, وہ تو ان سے بہت بڑے بڑے گروہ تھے. ان کل الا کذب الرسل, یہ ساری قومیں جن کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب, پھر میرا عذاب, میرا انتقام ان پہ حق ہو گیا. اللہ نے ان ساری قوموں کو, قوم نوح کو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اللہ نے غرق کر دیا. قوم عاد جو ہے انہیں آندھیوں نے برباد کر دیا. قوم فرعون جو ہے اسے پانی میں غرق کر دیا گیا. اور قوم سمود جو ہے ایک چیخ آئی کہ ان کے سب کے سینے پھٹ گئے. قوم لوط, ان کی بستی کو اٹھا کے آسمان پہ جا کے نیچے پھینکا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی. العیاذ باللہ. اصحاب الایکہ, یہ بھی اسی طرح ہلاک کر دیے گئے. کیوں ہلاک کیے گئے؟ ان کل الا کذب الرسل, ان سب نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی, ان کی باتوں کو جھٹلایا. تو جب رسولوں کی بات کو جھٹلایا جائے تو پھر اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, آج بھی غور طلب بات یہ ہے, ہم اس نبی کو نبی ماننے کے باوجود ان کی بے شمار باتوں کو جھٹلاتے ہیں. اس اللہ کو اپنا رب ماننے کے باوجود اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ معبود اور عابد کا ہے.
اگر ہم عبادت نہ کریں گے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مخلوق اور خالق کا ہے، اگر ہم اس کی خلق کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ان کے ساتھ، وہ آپ اللہ کے نبی و اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، اگر بحیثیت امتی ہم ان کی بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا کہ ہم اس کے احکامات پہ چلیں، اس پہ عمل کریں، اس کی نصیحت کو حاصل کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو قرآن کے ساتھ بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کی کتاب کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ عذابوں کا رستہ ہے۔ اگر نافرمانی کریں گے تو سامنے عذاب ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔